بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے؟ زہرا کی دعا ہے ماتم۔ حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل۔ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک فقط RMS چینل۔ نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی، تو ایسے دور میں لاکھوں حسین بن جاتے۔ ایام ازاں کا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں ہے کچھ کہنے کی، اس پرچم کا آنا کافی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کس شان سے علی کے لال کی سواری آئی، یہ پکارتے ہوئے کہ عباس کا چہلم ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے یہ چہلم عباس کی عظیم مجلس ہے، جس کی مثال نہیں ہے۔ ایسی مجلس جس میں آپ کو بلایا نہیں جاتا، نہ کوئی روکے ہیں نہ کوئی پوسٹر ہے، پھر آپ کدھر چلے آئے؟ ہر دل آواز دے گا اس لیے آئے کہ عباس کا چہلم ہے۔ نوجوان یہ آواز دیتے ہوئے آئے کہ عباس کا چہلم ہے۔ سننے والوں کے دل پکارتے رہے کہ عباس کا چہلم ہے۔ جہاں جہاں تک نگاہ گئی سب دیکھ رہے تھے کہ زبانوں پر تھا کہ عباس کا چہلم ہے، مگر کچھ ہستیاں تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک بی بی آئی تھی چادر اوڑھ کر ان کے پیچھے پیچھے کہ میرے عباس کا چہلم ہے۔ جانے والوں اتنا بڑا مجمع، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں۔ ارے جب آ رہے تھے تو ان کی آوازیں تھیں
کہ عباس کا چہلم ہے. آج میں اپنے طور پر آواز بلند کروں گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا, سب مل کر کہیں, اس لیے کہ معاملہ عباس کا ہے. میں پکاروں گا, آپ جواب دیجئے, عباس کا چہلم ہے, عباس کا چہلم ہے, وفاؤں کے پروردگار کا چہلم ہے, زینب کے بازو کے محافظ کا چہلم ہے, حسین کی قوت کا چہلم ہے. ہاں, میرا مولا عباس آ گیا. ہمارا سلام لو عباس. عباس, تمہارے پرچم کو سلام, مشق سکینہ کو سلام. عباس, تمہارے بازوؤں کا سلام. پیدا ہوئے تو حسین کان میں کچھ کہہ رہے تھے. علی نے کہا, حسین ہم اذان دے چکے. کہا نہیں بابا, اذان نہیں دے رہا ہوں, ماں کی وصیت کی تکمیل کر رہا ہوں. کہا کیا کہا تھا؟ کہا ماں نے کہا تھا حسین ایک وقت آئے گا اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. جب بچہ پیدا ہو تو فاطمہ کا سلام کہنا. سن 40 ہجری 1921 رمضان کی شب ہے. مولا کائنات نے عباس کو بلایا. ارے اب تک حسین کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ رکھا تھا, لیکن اب حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھے گا. عباس, میرا حسین تیرے حوالے. عباس, میرا حسین تیرے حوالے. اور پھر جب مدینے سے نکلے آپ سنیں گے ساری سواریاں تو آئیں. ام لیلا سوار ہوئیں, ام رباب سوار ہوئیں, ام فروا سوار ہوئیں, ام کلثوم سوار ہوئیں, مگر ایک آواز آئی کنیز کی, خبردار خبردار, علی کی بڑی بیٹی آ رہی ہے. تو جیسے ہی آواز آئی حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. علی اکبر آگے بڑھے, پردہ اٹھایا, حسین نے بازو تھاما. عباس آگے بڑھے, اپنے دانوں کو پیش کر دیا. زینب نے قدم رکھ کر سوار ہو گئی, سوار ہو گئی. یہ سواری یاد آئی جب کربلا سے چلی. اس طرح سے ابوالفضل عباس کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ہماری جان قربان ابوالفضل نے اپنے سارے خاندان قربان کر دیا حسین ابن علی پر. جاننے والوں, میں درمیان سے سارے الفاظ ہٹا کر گفتگو کروں گا, ایسے گفتگو کروں گا ابھی جیسے آپ کی آوازیں سب ایک ساتھ بلند بھی تھی کہ عباس کا چہلم ہے, عباس کا چہلم ہے. تو مجھے یاد آیا ایسی ہی آوازیں اس وقت بلند ہوئی تھی جب عباس خیموں سے نکلے تھے تو سارے پردے ایک ساتھ اٹھ گئے اور بیویوں اور بچوں کی آوازیں آئیں, عباس, خدا حافظ عباس. زیدانیوں کے دل بیٹھے جا رہے تھے, ہر بیوی پکار رہی تھی یا علی, یا علی. اب ہمارا کیا ہوگا؟ زینب سے اجازت لی تو زینب نے کہا تھا, پاس میں کمسن تھی, بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب
تمہارے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ عباس جیسے جیسے تم پروان چڑھ رہے تھے میں سوچتی جا رہی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں کون رسی باندھ سکے۔ اچھا اب وقت آ گیا، رسی باندھی جائے گی بازو میں، جاؤ عباس خدا حافظ۔ تو بس اتنا سنو عزادارو، جب عباس نکلے ہیں تو ذہن میں کیا ہے، خیالوں میں یہ ہے میری شہزادی کے بازو باندھے جائیں گے، میری شہزادی کے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ ہاں وہ بازو میں رسی تو یہ بازو کس کام کے، وہ بازو میں رسی تو یہ بازو کس کام کے۔ اب عباس چلے ہیں، زینب ایک مرتبہ آواز دے رہی ہے عباس سنو، میرے فقرے کو سنو، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پہلی مرتبہ زینب نے تلاوت کی۔ اب اس کے بعد جب عباس آگے بڑھے تو حسین نے کہا عباس رک جاؤ، عباس رک گئے کہ عباس ذرا پرچم جھکاؤ۔ حسین نے کہا تو عباس نے پرچم جھکایا، پرچم پر لکھا ہوا تھا کہ نصر من اللہ وہ فتح قریب۔ اپنے ہاتھ سے حسین نے لکھ دیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں مکمل شہادت مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ عباس گئے، جنگ کی ایسی جنگ کی ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی، مگر چاہنے والوں اتنا سنو کہ حسین کا کیا حال ہوا ہے۔ جب عباس نے آواز دی کہ بھائی میرا سلام لو تو راوی کہتا ہے کہ حسین کی یہ حالت تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حسین بہت تھک گئے ہیں، چلتے تھے بیٹھ جاتے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، اور کہتے تھے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کی دو عظیم مصیبتیں سناؤں گا۔ پہلی مصیبت یہ کہ جب بازو کٹے، اب آپ بتائیے بازو کٹ گئے ایک بہادر کے، ایک شجاع کے، اشیاء قریب آ کے پوچھ رہے ہیں عباس لڑو گے عباس؟ آئے عباس کی بے قدری، لڑو گے عباس؟ حسین آئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے ہاتھ کو گرا دیا عباس کے لاٹھے پر، گرا دیا، دونوں ہاتھ عباس کے گلے میں ڈال دیے، کہا میرے بھائی میری ہمت کو توڑ دیا، میری کمر کو توڑ دیا۔ عباس جب تک تم جاگتے تھے اشفیاء کو نیند نہیں آتی تھی اور سیدانیاں چین سے سوتی تھی، اب عباس تم سو گئے تو اشفیاء آرام سے سوئیں گے، سیدانیوں کو نیند نہیں آئے گی۔ بس سنیے وہ عظیم مصیبت کو سناؤں گا۔ حسین نے گلے میں ہاتھ ڈالے، ارے جو بھی گھوڑے سے گر رہا تھا حسین جاتے تھے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے، اور جو شہید ہونے والا ہے وہ بھی پڑھ کے حسین کے گلے میں ہاتھ ڈالتا تھا۔ اب عباس کے گلے میں حسین نے ہاتھ ڈالے، عباس کیا کرے، عباس کیا کرے؟ ارے عباس کے ہاتھ نہیں ہے۔ عباس کے ہاتھ نہیں تھے، یہ بے کسی کا عالم تھا عباس کے۔ حسین روتے ہوئے چلے ہیں عباس کے لاشے سے، بلکہ روایت نے یہاں تک بتلایا کہ حسین رخساروں پر تماچے لگاتے ہوئے گئے، سر پیٹتے ہوئے گئے۔ عباس علم کو اٹھا کر لے گئے تھے، حسین کاندھوں پر علم رکھ کر لے کر آئے، اور جب خیمے میں لے کر آئے تو زینب سے کہا زینب میرا بھائی مر گیا، زینب میرا بھائی مر گیا، زینب۔ اب تک حسین ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لائے تھے، خیمے میں آ کے کہا بی بی آؤ آؤ بی بی آؤ۔ اب جو دامن ہٹایا تو عباس کے کٹے ہوئے چانے نظر آئے۔ سیدانیوں نے ماتم شروع کیا عباس کے شانوں کو دیکھ کر۔ آزاداران حسین، زینب کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اب بتاؤ سکینہ بی بی کا کیا حال ہوا ہے؟ وہی سکینہ شام غریباں جب ہوئی ہے تو راوی کہتا ہے کہ ایک بچی دوڑ رہی تھی جس کے کرتے سے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ جیسے جیسے دوڑ رہی تھی آگ بڑھتی جا رہی تھی،
میں چاہتا تھا کہ بڑھ کے آگ بجھا دوں، لیکن میں جاتا تو اور وہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ میں نے پکارا بی بی میں دشمن نہیں ہوں، آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہ خبردار ایک قدم آگے نہ بڑھنا، کوئی نامحرم کا ہاتھ ہمارے جسم سے مس نہ ہو، ہم مر جائیں گے لیکن نامحرم کا ہاتھ ہمارے جسم سے مس نہیں ہو سکتا تھا۔ بس یہ سنانا چاہتا تھا میں۔ اب وہ راوی کہتا ہے کہ یہ آگ اور شعلوں کی روشنی میں گوشوارے چمک رہے تھے، گوشوارے چمک رہے تھے۔ اولاد والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد والوں سنو، چھوٹی بچی ہے ابھی ابھی جس کا باپ مر گیا ہے، کان میں گوشوارے ہیں، ادھر سے خولی آیا، گوشواروں کو دیکھا۔ میں کہوں گا خولی ارے کریم باپ کی کریم بیٹی ہے، مانگ لے وہ گوشوارے دے دے گی۔ اس نے مانگا نہیں، ایک مرتبہ کنجر نکالا، کنجر کو دیکھا، بچی گھبرائی، مراد کی طرف دیکھا کہ عباس چاچا، عباس چاچا، ارے کنجر کانوں تک آیا۔ اب جو کنجر چلا ہے بچی تڑپنے لگی، کرتا لہو میں لال ہو گیا۔ ہاں اللہ ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے۔ سواریاں آئی ہیں، فاطمہ بھی آ گئی ہیں، حسین آ گئے ہیں، عباس آ گئے ہیں۔ 11 محرم کی صبح کو یہی قافلہ گیا ہے چاہنے والوں۔ میں ان مصیبتوں کو بیان کیا جس پر ہر چاہنے والے کا دل تڑپتا ہے۔ اب غیرت داروں کے سامنے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جا رہا ہے قافلہ، نو کے نیزہ پر ایک ایک کا سر بلند ہے، آگے آگے حسین کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، علی اصغر کا سر ہے۔ ارے سب کے سر نظر آ رہے ہیں، عباس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر یہ سر کہاں ہے؟ تو نیزے پر سر نہیں ہے، زلفوں کے سہارے گھوڑے کے گلے میں باندھا گیا ہے۔ اب میں کیا بیان کر سکتا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ جب گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے، ارے گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں اور عباس کا سر ہے۔ راوی کہتا میں 9 وارث تھا، آگے آگے ایک شقی چل رہا تھا، اس سے پوچھا کہ سارے سر نیزوں پر ہیں لیکن یہ سر عباس کا گھوڑے کے گلے میں کیوں باندھا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا پیچھے ایک ساروان آ رہا ہے، اس ساروان سے پوچھو۔ اب جو دیکھا تو بیمار کربلا آ رہے تھے، بیمار کربلا کو دیکھ کر کا فرزند رسول سب کے سر نیزوں پر ہیں، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں باندھا گیا ہے؟ تو جواب کہہ دیا جب جب یہ سر بلند کیا جاتا ہے، پھوپھی کا کھلا سر نظر آتا ہے تو سر زمین پر گرتا جاتا ہے۔ ہائے میں زندہ، ہائے زینب۔ پھوپھی کے کھلے سر کو دیکھ کر یہ سر زمین پر گرتا جاتا ہے۔ غیرتدار ہیں، عباس کیسے غیرتدار تھے، دم ٹوٹ گیا ہے لیکن پھوپھی کو سر میں رہنا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عزاداران حسین اس حال میں تباہ حال قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دربار یزید، زندان شام، بچی کی میت، اندھیرا قید خانہ، وہاں بھی عباس کی آواز، ہاتھوں پر زینب کے بچی کی میت ہے۔ عباس یاد آئے تو عباس کو پکارا، رہائی کا حکم ملا تو پلٹ کے آئیں، کربلا کی زمین پر قدم رکھا، اس زمین پر قدم رکھا جو ویران ہو چکی تھی، مگر آج وہ زمین ویران نہیں ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ آج کی رات کربلا میں بڑا ہجوم رہتا ہے، حسین عباس کے روزے پر جانے والے سر پیٹتے کھڑے رہتے ہیں۔ عباس، عباس تمہاری شہزادی زینب آئی ہے۔ عباس آئی زینب، بھائی کی قبر پر رخسارہ رکھ دیا، کہا بھائی حسین بہن آئی ہے۔ بھیا میں آئی، سکینہ نہیں آئی بھیا، بھیا سکینہ زندان میں سو گئی بھیا، میرے بھیا تم نہیں تھے تو بے وارث سمجھ کر در بدر لے گئے بھیا، بھیا مجھے پھرایا گیا، کبھی وہاں کبھی یہاں، گفتگو ہو رہی ہے قبر پر، ایک آیت زینب کو کچھ یاد آیا اور زینب کھڑی ہو گئی۔ بیبیاں پریشان تھی کہ زینب کدھر جا رہی ہے۔ زینب چلتے چلتے مڑی فرات کی طرف،
جیسی فرات کی طرف مڑی عباس کی قبر لرزنے لگی، عباس کی قبر لرزنے لگی۔ زینب پکارتی چلی، اے میرے بہادر بھائی، اے میرے شجاع بھائی عباس، میں کوفے کا بازار الٹ کے آئی ہوں عباس، میں شام کا دربار ہلا کے آئی ہوں عباس، عباس ہم تو تیار بدیار لے گئے۔ عباس سکینہ نے اس کا سوتی ہاتھ کیا جب بچی کو تماشے لگائے جا رہے تھے۔ عباس اٹھو عباس، مجھے سوار کرانے آؤ۔ بس بہت دیر سے گفتگو ہوتی رہی، مجلس سماعت فرماتے رہے آپ، مصائب کی مندریں تھیں، میں نے چاہا کہ شہزادے کا ذکر ہو، ذکر کو تمام کر دیا۔ میں مدینہ پہنچے ہیں اہل بیت، اور مدینے میں جب داخل ہوئے ہیں تو آگے آگے بشیر جا رہا ہے۔ بشیر یہ اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ یثرب کے رہنے والوں، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، ارے گھروں میں کیا بیٹھے ہو، نکلو، حسین قتل کر دیے گئے، آل محمد برباد ہو گئے، کوئی واپس نہیں آیا۔ بند دروازے کھلے اور سب لوگ سر پیٹتے ہوئے نکلے، عورتیں نکلی، بچے نکلے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے گھیر لیا۔ کہا بشیر بتا کیا آل محمد واپس آئے؟ کہ نہیں، قتل کر دیے گئے۔ اب بشیر بیان کرتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کا چہرہ چاند کے مانند چمک رہا تھا، وہ مسلسل دامن کو قید رہا تھا، میں نے گودی میں اٹھا لیا۔ کہ بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہ بشیر بتا کیا میرے بابا واپس آئے؟ کیا میرے بابا واپس آئے؟ بتا سواری کتنی دور ہے، میں گھر جاؤں گا، نیا کرتا پہن کے آؤں گا، بابا کو کرتا بتاؤں گا کہ صاحب دادے تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہ بشیر میرے بابا کا نام عباس، میرے بابا کا نام عباس ہے۔ یہ سننا تھا، بشیر سر پیٹنے لگا، شہزادے تمہارے بابا نہیں آئے۔ بڑی معصومیت سے پوچھا بشیر کیا میں یتیم ہو گیا؟ بشیر کہاں شہزادے تم یتیم ہو گئے؟ شہزادے ادھر یہ سواری ہے، ادھر سے زینب کے ناکے روضہ رسول پر آ گئے، روضہ رسول پر آ گئے۔ جلد جلد زینب آگے بڑھی، ذریعہ اقدس کو تھاما، ایسے تھاما کہ زینب کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، پیر لرز رہے ہیں۔ نانا کی قبر کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا جدہ، نانا نواسی کا سلام لو نانا، نانا میں سفر سے واپس آ گئی نانا۔ نانا لوگ سفر سے تحفے لاتے ہیں، میں بھی ایک تحفہ لائی ہوں نانا، یہ بھائی کا بھرا کرتا ہے نانا، میرا بھائی مارا گیا نانا۔ ساری سیدانیاں آئیں، مزار رسول کو گھیر لیا، ایک قیامت برپا تھی۔ اس قیامت کے درمیان ایک اور قیامت آئی، کسی نے کہا ہٹو ہٹو، فاطمہ سغرا آ رہی ہیں، فاطمہ سغرا آ رہی ہیں۔ سغرا بی بی آئیں، زینب کے قریب پہنچی، خود زینب سے کہا بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ کہ سغرا تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں زینب ہوں سغرا۔ کہ پھوپھی اماں کیا حال ہو گیا آپ کا؟ ارے سر سفید ہو گیا، کمر جھک گئی۔ کہ سغرا بھائی کی موت نے اس عالم تک پہنچا دیا، سغرا میں تجھے فرصہ دیتی ہوں، تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تیرا بھیا مارا گیا، سغرا تیرا بھائی قاسم مارا گیا، بیوہ دلہن کو بھی ساتھ لائی ہوں۔ سغرا کوئی نہیں تھا، میں تھی اور قید خانہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اٹھ گئی سغرا، ایک بار پوچھا نہیں کسی سے، رباب کی گودی کو دیکھا، لیلا کی گودی کو دیکھا، ام فروا کی گودی کو دیکھا، آواز دی قافلے والو، قافلے والو بتاؤ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ رباب نے کہا سغرا تیرا بھائی قبر میں بھی نہ سو سکا، ارے میں دیکھتی رہی بچے کا گلا کاٹا گیا۔ زینب کائے کٹی کہ چلو بیٹا چلو بیٹا، اماں یاد آ رہی ہیں، اماں یاد آ رہی ہیں۔ روضہ رسول سے اٹھی زینب، ناکے چلے، آہستہ آہستہ ناکے جا رہے ہیں، روضہ رسول پر ناکے پہنچے، ایک ایک ناکہ بیٹھتا گیا، بیبیاں اترتی گئیں۔ ارے ساری بیبیاں اتری، زینب اتری نہیں، بلکہ زینب گر گئی نیچے، زینب
زینب گر گئی, غور سے اماں کی قبر کو دیکھا, اماں میں آ گئی, اماں میں آ گئی, اماں اماں میں آ گئی. ابھی آگے بڑھ رہی تھی کہ ادھر سے بیمار کربلا آگے بڑھے, بیمار کربلا آگے بڑھے, آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کو زہرا کی قبر پر گرا دیا, قبر پر گرا کے آواز دی, دادی دادی میں یتیم ہو گیا, دادی دادی میرا باپ مارا گیا, دادی میں نہیں بولوں گا, دادی میں دیکھ رہا تھا بابا کی میت دھوپ میں پڑی ہوئی تھی, میرا بابا دیکھو رو کفن, یہ کہہ کے امامہ اتارا, دادی کی قبر پر امامہ پھینک دیا, آگے بڑھے کہ دادی میں یتیم ہو گیا, دادی میں کاش مر جاتا, میں مر جاتا, بابا کو دفن نہ کر سکا. ادھر سے زینب آئی اور چلنا چاہتی تھی, چلتے چلتے اٹھی اور زینب گر گئی, گری پھر اٹھی, اٹھ کے پھر گری, اب اٹھا نہ گیا, گرتی گئی اٹھتی گئی, گھٹنوں اور کونیوں پر ٹیک کر آگے بڑھتی گئی. اماں اماں بیٹی آئی, اماں اماں میرا بڑا گھر جڑ گیا, اماں اماں میں نے اپنے بچوں کو بھائی پر صدقہ کر دیا, اماں اماں قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے, اماں اماں وہ علی اکبر 18 برس کا لاش, میرا بھائی منہ کا پیاسا بھائی علی اکبر کی لاش پر ارے ٹوٹا ہوا نیزا تھا, میرے بھائی نے یا علی کہہ کر نیزا نکالا. اماں میں خیمے کے باہر آئی, دیکھا میرا بھائی بہت پریشان ہے, پڑھ کے اپنی آواز ڈال دی, اماں اماں میں دیکھ رہی تھی میرا بھیا اکیلا تھا, میرا بھیا اکیلا بھیا تھا, میں دیکھ رہی تھی کوئی تلوار لگا رہا تھا, کوئی تیر لگا رہا تھا, کوئی نیزا لگا رہا تھا, کوئی پتھر لگا رہا تھا, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. اماں میں نے دیکھا میرے بھائی کا سینہ تھا, عمر سینے پر سوار تھا, ریچھ مقدس اس کے ہاتھوں میں تھی. اماں میں نے دامن کو بہلایا مگر میں دیکھتے رہی, اماں بھائی کا گلا عمر نے کاٹا, زمین ہلتی رہی, اماں خیموں کو آگ لگائی گئی, اماں میں کھڑی تھی, کوئی آیا نیزا لے کر میری پشت پر باہر کو دیا, چادر کو چھین گیا. اماں رسی آئی میرے بازو میں, رسی باندھی گئی, اماں رسی باندھ کر مجھے کھینچتے ملنے چلے. میں بازاروں میں گئی, دربار میں گئی, میرے بھائی کا سر یزید کے ہاتھ سے چڑھی تھی, اماں وہ چڑھی لیتا جاتا تھا, بھائی کے لگا چڑھی پہ حملہ کرتا جاتا. اماں میں سر پیٹ رہی تھی, اماں میرا کوئی نہیں, میرا بھائی اماں نہیں تھا, کھانے کھانے گئے, میرا
پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پہ سکینہ کے
मजलिस में अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। सर पीटती है ज़हरा, सर पीटती है ज़हरा, सर पीटती है ज़हरा। एक हश्र का आलम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। पीर की मजलिस में अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। सर पीटती है ज़हरा, सर पीटती है ज़हरा, सर पीटती है ज़हरा। एक हश्र का आलम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। शबीर की मजलिस में अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। सर पीटती है ज़हरा, सर पीटती है ज़हरा, सर पीटती है ज़हरा। एक हश्र का आलम है, अब्बास का मातम है, या अली, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। कहते थे ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है, कहते थे ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है, कहते थे ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है, कहते थे ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है। तन्हाई जफाए हैं, तन्हाई जफाए हैं, मोने सन हमदम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। टूटी है कमर ज़ैनब इस दाग जुदाई से, टूटी है कमर ज़ैनब इस दाग जुदाई से, टूटी है कमर ज़ैनब इस दाग जुदाई से, टूटी है कमर ज़ैनब इस दाग जुदाई से। नाले कर सर पीटो, सर पीटो, नाले कर सर पीटो, भाई का मेरे गम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है, अब्बास का मातम है। ज़ैनब तेरे भाई के बेवक्त बिछड़ने से, ज़ैनब तेरे भाई के बेवक्त बिछड़ने से, ज़ैनब तेरे भाई के बेवक्त बिछड़ने से।
अकबर को अब कैसे उठाएंगे लाशे अली अकबर को अब कैसे उठाएंगे लाशे अली अकबर को अब कैसे उठाएंगे लाशे अली अकबर को लाशा है बराबर का بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے قرآن مجید کا، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، چاہردہ معصومین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا۔ خدایا ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، تادم عزیز قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد، بالخصوص شفاعت جناب فاطمہ الزہرا ہمارے نصیب فرما۔ بار الہا جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہا اوسین چینل اور RMS چینل کے ناظرین کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا اس نشر و اشاعت میں جو حضرات دامے درہم سخن قدم میں مدد فرما رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ نشر و اشاعت کرنے والوں کو شر اشرار اور شر شیاطین سے محفوظ فرما، ان کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما۔ اے معبود جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس اوسین چینل اور RMS کے بانی اور مؤسس جناب جاوید بھائی کی مغفرت فرما، اعلی علیین جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے معبود ہمارے اس شہر حیدرآباد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام ماتمداران حسین ابن علی کی حفاظت فرما، تمام ذاکرین مرثی قانان علماء و مراجع کی حفاظت فرما۔ اے معبود تمام ماتمداران کے بازوؤں میں زور حیدری عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما۔ پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کا خاتمہ فرما۔ اے معبود اس دنیا میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما۔ بار الہا اس اوسین اور RMS چینل کی خدمت گزار جناب علی نوید میثم کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں۔